گناہوں کا پہلا اثر بندے کے دل پر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، اور گناہوں کی وجہ سے دوسرا اثر بندے کے دل پر یہ پڑتا ہے کہ انسان کا دل مہر زدہ ہو جاتا ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ وقالو قلوبنا غلف، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھ چکے ہیں۔ ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں پر تالے لگ چکے ہیں؟ اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ اب اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ جب دل مہر زدہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ حق بات کو قبول نہیں کرتا، قرآن سنتا ہے اس کی تاثیر اس کو محسوس نہیں ہوتی، حدیث مبارکہ سنتا ہے اس کے دل کی ایک کیفیت نہیں بدلتی، واعظ و نصیحت سنتا ہے اس کی دل کی کیفیت اور حالات نہیں بدلتے۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ بندے کا دل گناہوں کی وجہ سے مہر زدہ ہو چکا ہے۔ حضرت عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے مسلمانوں کو اتنا قرآن سنایا، اگر یہ میں پہاڑوں کو سناتا تو وہ بھی نرم پڑ جاتے، اگر میں سمندروں کو سناتا تو ان کی موجوں کے اندر بھی طغیانی آ جاتی۔ یہ تم کیسے انسان ہو کہ تمہارے دلوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی؟ انسان کا دل مہر زدہ ہو جاتا ہے۔ آج کہتے تو ہیں کہ کہنے والوں کی زبان کے اندر تاثیر نہیں رہی، مانتے ہیں کہنے والوں کی، بولنے والوں کی، واعظ و نصیحت کرنے والوں کی زبان کے اندر تاثیر نہیں رہی، لیکن سننے والوں کی دل کی دھرتی بھی بنجر ہو چکی ہے۔ کیونکہ اگر میں اپنی بات کہوں یہ تو اور بات ہے، جب میں وہی قرآن جو 1400 صدیاں پہلے حضور اکرم تلاوت فرمایا کرتے تھے اور لوگوں کی زندگیاں بدل دی جاتی تھیں، وہی قرآن ہے، وہی پڑھا جاتا ہے، پھر تبدیلی کیوں نہیں آتی؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے گناہوں نے ہمارے دل کے اوپر مہر لگا دی ہے، اور گناہوں کی وجہ سے تیسرا اثر جو بندے کے دل پر پڑتا ہے کہ انسان کا دل زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان ہذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید، ان دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ فما جلاؤہا، پھر اس کو صاف کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ فرمایا اکثر ذکر الموت و تلاوت القرآن، کثرت سے موت کو یاد کرو اور قرآن کریم کی تلاوت کرو، ہے وہ زنگ ختم ہو جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے ان العبد اذا اخطا خطیۃ نکتت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے۔ فاذا هو نزع واستغفر وتاب سقل قلبہ، جب وہ بندہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ تائب ہو جاتا ہے تو اس کے دل کو پاک صاف کر دیا جاتا ہے۔ وَإِنْ عادا، پھر وہ گناہ کرتا ہے، وزید فیہا، اس نقطے کے اندر اضافہ کر دیا جاتا ہے، حتیٰ جعلوا قلبہ، جہاں تک کہ وہ سارے دل پر نقطہ تعلق قلبہ، تمام دل پر وہ چھا جاتا ہے، بندے کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَهُوَ الرَّانُ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ، یہ وہی زنگ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہرگز نہیں، ان کے دلوں پر ان کے گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ چکا ہے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ جب دل پر زنگ لگ جاتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ بندہ نیک اعمال کی لذت سے محروم ہو جاتا ہے۔ انسان نماز پڑھتا ہے تو دھکے سے پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو بڑی مشقت کے ساتھ کرتا ہے، وہ محبت اور چاشنی اس کی زندگی سے ختم ہو جاتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ اس کا دل زنگ آلود ہو چکا ہے۔ جیسے تار کو زنگ لگ جائے تو وہ کرنٹ پاس نہیں کرتی، ایسے ہی جب بندے کے دل کو گناہوں کی وجہ سے زنگ لگ جاتا ہے تو پھر نیک اعمال کی لذت کا کرنٹ وہ پاس نہیں کرتا۔
کیا اللہ والے ہوا کرتے تھے، ان کو کیا مزہ آیا کرتا تھا. ساری ساری رات حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ 40 سال زندگی کے ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. آج کسی نوجوان سے کہیں کہ ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے 40 سال، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 40 سال ایسے گزارے کہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. نوجوان مانے گا نہیں، کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن اسی نوجوان سے اگر کہا جائے کہ ایک نوجوان لڑکی یا لڑکا رات کو جب بستر پر جاتے ہیں وہ سیل فون کو کھول لیتے ہیں اور وہ ساری رات ننگے جسموں کے، تھرکتے جسموں کے تماشے ساری رات دیکھتے رہتے ہیں اور ان کو ساری رات گزرنے کا احساس بھی نہیں ہوتا. فجر کی اذانیں ہو جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو ان فلموں کا اور ان ڈراموں کی لذت کا تو ادراک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کا ان کو پتہ نہیں ہے اس کے اندر کیا مزہ آتا ہے. حضرت مصر بن قدام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دخلت المسجد فرأیت رجل یصلی، میں مسجد کے اندر داخل ہوا، میں نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ رہا تھا. فاستحلیت قراءتہ فاستمعت لقراءتہ، مجھے اس کی قرات بڑی اچھی لگی، میں اس کی قرات سننے لگا. وہ پڑھتا گیا، میں سنتا گیا. حتی قرأ ثلث القرآن، یہاں تک کہ اس نے 1/3 قرآن پڑھ لیا. میں نے کہا اب رکوع کریں گے، انہوں نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا. وہ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا. حتی قرأ نصف القرآن، یہاں تک کہ انہوں نے آدھا قرآن پڑھ لیا. میں نے سوچا اب تو رکوع کر ہی دیں گے، انہوں نے رکوع نہیں کیا، آگے پڑھنا شروع کر دیا. وہ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا، وہ پڑھتے گئے، میں سنتا گیا. حتی قرأ القرآن کلہ فی رکعۃ واحدہ، یہاں تک کہ انہوں نے پورا قرآن ایک رکعت کے اندر پڑھ دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے فرأیتہ فاذا هو ابو حنیفہ، تو میں نے دیکھا وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے. چیز تھی ان کے دلوں کے اندر، کیسے ان کے دلوں کے اندر ایسی اللہ کی محبت سمائی ہوئی تھی. جی ہاں، آتی ہے محبت بندے کے دل کے اندر، لیکن گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب تک گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے اعمال کی لذت نہیں آئے گی. حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا حضرت سنا ہے جنت کے اندر حور و قصور ہوں گے، حور و قصور ہوں گے. حضرت نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں لے گئے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، جب جنت میں کہتے ہیں ہمیں لے گئے تو ہم تو اپنے رب کے عرش کے نیچے مصلی بچھائیں گے اور 2 رکعت نماز کی نیت باندھ لیں گے، ہمیں ان حوروں قصوروں سے کیا لینا. آپ اندازہ کریں کہ ان کو پھر نماز پڑھنے میں کیا سرور ملتا ہوگا. جب وہ نماز کے اندر قرآن کو پڑھتے ہوں گے ان کو کیا لذت اور چاشنی ملتی ہوگی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات میں پورے قرآن کا ختم فرمایا کرتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت آپ ایک رات میں پورے قرآن کو کیسے ختم فرما لیتے ہیں؟ فرمانے لگے وَإِن طَهُرَتْ قُلُوبُكُمْ مَا شَبِعْتُم مِّن كَلَامِ رَبِّكُمْ، اگر تمہارے دل گناہوں سے پاک صاف ہوتے تو تمہارے رب کے کلام سے کبھی سیر نہ ہوتے. پھر بندہ قرآن پڑھ کے کبھی اکتاتا نہ. آج ہم کھولتے نہیں ہیں، جو کھولتے ہیں تو ایک صفحہ پڑھ کے اکتا جاتے ہیں. جب دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت آ جاتی ہے، دل اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے تو دنیا کی ساری محبتیں بے وقعت ہو جاتی ہیں. دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی. دل جب محبت اللہ کی محبت سے آشنا ہو جاتا ہے تو دنیا کی محبتیں اس کی نظر کے اندر ہیچ ہو جاتی ہیں. اور گناہوں کی وجہ سے چوتھا اثر جو بندے کے دل پر پڑتا ہے کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے. قرآن عظیم الشان ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل اس کے بعد سخت ہو گئے، پتھر کی طرح سخت ہو گئے، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بعض پتھر پھٹ پڑتے ہیں، ان سے تھوڑا نہریں جاری ہو جاتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، بعض پتھر پھٹ جاتے ہیں ان سے تھوڑا پانی جاری ہو جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بعض پتھر اللہ کے خوف اور خشیت سے گر پڑتے ہیں.
جی ہاں، آپ سنتے نہیں ہیں ایک پہاڑ کا تودا گر پڑا، پہاڑی گر پڑی، یہ اس کو کسی نے پیچھے سے دھکا نہیں دیا ہوتا، کوئی آندھی اور طوفان نہیں آیا ہوتا، یہ اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں، اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ قرآن عظیم الشان، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کر دیتے، پہاڑوں پر اتار دیتے تو یہ اللہ کے خوف سے دب جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ یہ انسان کا دل کیا ہے، یہ اتنا سخت کیوں ہو چکا ہے کہ اس پر کسی چیز کا اثر نہیں ہوتا؟ لگتا ہے کہ ہم گناہوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت فکر کی ضرورت ہے، ایسا وقت آ چکا ہے، ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے، ہم گناہوں کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں۔ یہ انسان اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے، اتنا لگا ہوا ہے، ہم اپنے نفس کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں اور نفس ہمیں جہنم کی طرف دھکیلنے میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ نفس لذات کا خوگر ہے، یہ نفس لذات کا خوگر ہے، اس کو عبادات کی لذت سے آشنا کر دو، عبادات کی لذت سے آشنا کر دو تو یہ دل سنور جائے گا۔ تو دل پر کتنے اثرات پڑتے ہیں گناہوں کے؟ پہلا اثر کہ انسان کا دل اندھا ہو جاتا ہے، دوسرا اثر کہ انسان کا دل مہر زدہ ہو جاتا ہے، تیسرا اثر کہ انسان کے دل کو زنگ لگ جاتا ہے، اور چوتھا اثر کہ انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ انسان صبح دفتر جاتا ہے، دفتر جانے سے، کام پر جانے سے پہلے جب شیشے میں اپنے پورا سراپا دیکھتا ہے، کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے، کوئی داغ دھبا تو نہیں ہے۔ اے نوجوان، اے انسان، تو نے اپنے سراپے کو تو دیکھ لیا، منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کے مسلمان بھول گئے۔ یہ انسان سارا دن اپنے چہرے کو شیشے کے اندر بار بار آئینے کے اندر دیکھتا ہے، لیکن اپنے دل کی طرف ایک مرتبہ بھی توجہ نہیں کرتا۔ یہ دل ہم نے کوڑا دان بنا لیا ہے۔ عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں سارا دن گھر کو صاف کرتی ہیں، واش روم کو بھی صاف کر لیتی ہیں، ہفتے بعد تو باری ہر جگہ کی آ جاتی ہے، لیکن یہ دل ہمارا گناہوں سے ایسا آلودہ ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، ہم جب تک اس کو صاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ کی محبت اس دل کے اندر نہیں آئے گی۔ ہم بازار سے دودھ لینے کے لیے جائیں اور برتن کے اندر گندگی ہو تو دودھ والا اس میں دودھ نہیں ڈالتا، ایسے ہی جب بندے کے دل کے اندر گناہوں کی آلودگی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس دل کے اندر اپنی محبت نہیں ڈالتے۔ اب دل تو ہمارا آلودہ ہو چکا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اتنی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے کہ ہم گناہوں کے اندر پھنستے چلتے جا رہے ہیں، پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ احساس تک نہیں ہے ہمیں کہ ہم گناہوں کے اندر، گناہوں کی دھل کے اندر پھنستے جا رہے ہیں، اور موت کا فرشتہ ہمارے اوپر ابھی تک پہنچنے والا ہے۔ اب جب انسان کا دل گناہوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، آلودہ ہو جاتا ہے، بس آخری بات ہے، تو پھر اس دل کو کیسے صاف کیا جائے؟ تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب زمین کا کوئی ٹکڑا ناپاک ہو جاتا ہے تو اس کے پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، یا تو اس پر اتنی موسلادھار بارش برسے کہ وہ پانی ان گندگیوں کو اور نجاستوں کو اپنے ساتھ بہا کر لے جائے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورج کی تپش اور شعائیں اتنی شدت سے اس زمین پر پڑیں کہ وہ نجاستوں کو اور ناپاکیوں کو جلا کر راہ کر دیں تو وہ زمین پاک ہو جائے گی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جس طرح یہ زمین ناپاک ہو جاتی ہے تو اس کو پاک کرنے کے دو طریقے ہیں، اسی طرح جب انسان کا دل گناہوں سے ناپاک ہو جاتا ہے، دل کی دھرتی ناپاک ہو جاتی ہے، آلودہ ہو جاتی ہے، تو اس کو پاک کرنے کے بھی دو طریقے ہیں، اس کو پاک کرنے کے بھی دو طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ، اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جائے،
اتنا کثرت سے ذکر کیا جائے، اتنا کثرت سے ذکر کیا جائے کہ ذکر کر کر کے اللہ تعالیٰ کے انوارات کی اس دل پر بارش ہو، اور اس کثرت سے بارش ہو کہ دل کی گناہوں کی آلودگیوں کو وہ بہا کر لے جائے اور دل پاک صاف ہو جائے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةً وَإِنَّ ثِقَالَةَ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر چیز کو پاک اور چمکانے کے لیے پالش ہوا کرتی ہے، اور دلوں کی پالش اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر سے دلوں کے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان حاضر ہوا، عرض کیا حضرت دل کے اندر سختی محسوس کرتا ہوں، کیسے نرم کیا جائے؟ فرمانے لگے لوہا سخت ہوتا ہے، اس کو نرم کرنے کے لیے کیا طریقہ اختیار کیا جاتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا اس کو آگ کی بھٹی میں ڈالا جاتا ہے۔ تو فرمانے لگے اسی طرح جب دل سخت ہو جاتے ہیں تو اس کو بھی اللہ کی محبت کی آگ کی بھٹی میں ڈالو گے تو یہ بھی نرم پڑ جائے گا، نرم پڑ جائے گا۔ ایک اور نوجوان نے پوچھا حضرت دل میں سختی محسوس کرتا ہوں، فرمانے لگے اذہبہ بالذکر، اس کو اذہبہ بالذکر، اس کو اللہ کے ذکر سے نرم کر دو۔ ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ، پھر ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور ان کی جلدیں نرم پڑ جاتی ہیں۔ تو اللہ کے ذکر سے بندے کے دل کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا نوجوانی کا زمانہ تھا، میں ایک اللہ والے کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضرت دل کے اندر بڑی سختی محسوس کرتا ہوں۔ تو فرمانے لگے اشرف علی اپنے ہاتھوں کو رگڑو۔ میں نے ہاتھوں کو رگڑا، کہنے لگے کیا محسوس کرتے ہو؟ عرض کیا میں حرارت محسوس کر رہا ہوں۔ فرمانے لگے اور رگڑو، میں نے اور رگڑا، تو فرمانے لگے اب کیا محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگا کہ اب حرارت کے اندر اور شدت آ گئی ہے۔ فرمانے لگے اور رگڑو، میں نے ہتھیلیوں کو اور رگڑا، جب اور رگا تو پوچھا اب کیا محسوس کرتے ہو؟ کہنے لگے اب تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے میری ہتھیلیوں کو آگ لگی ہوئی ہے۔ تو فرمانے لگے اشرف علی اسی طرح جب تم دل پر بار بار اللہ کے نام کی ضرب لگاؤ گے اور یہ ضرب لگے گی تو پھر دل کو رگڑا لگے گا، پھر بار بار ضرب لگے گی تو بار بار دل کو رگڑا لگے گا، تو پھر دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی حرارت پیدا ہو جائے گی، حرارت پیدا ہو جائے گی۔ اور دوسرا طریقہ دل کو گناہوں سے پاک صاف کرنے کا یہ ہے کہ انسان اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرے۔ ان کے دلوں کے اندر وہ نور ہوتا ہے، وہ نور جب نکلتا ہے تو دوسرے کے دلوں کو بھی پاک صاف کر دیتا ہے۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ جی ہاں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، یہ نظر بد کا لگ جانا حقیقت ہے، نظر بد لگ جاتی ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے نظر بد اونٹ کو لگ جائے تو وہ ہنڈیا میں چلا جاتا ہے، بندے کو لگ جائے تو وہ قبر کے منہ کے اندر چلا جاتا ہے۔ اگر نظر بد لگ سکتی ہے جو کہ حسد کی، طمع کی، حرص کی نظر ہوتی ہے، تو کیا جو اللہ والوں کی نظر ہوتی ہے، جو محبت کی نظر ہوتی ہے، شفقت کی نظر ہوتی ہے، اگر ہم ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، ان کی مجلس میں بیٹھیں گے، کیا ان کی نظر ہمیں نہیں لگے گی؟ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، آپ کی یہ ماہانہ مجلس ہوتی ہے، ایک اللہ والے اتنی دور سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں، آج ہمیں ان کی قدر نہیں ہے، جب چلے جائیں گے پھر قدر ہوگی۔ آج ہم جنید بغدادی اور بایزید بستامی کو ڈھونڈتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو ہم ان سے بیعت کریں گے اور پھر ہم ان کے ساتھ اپنا ذکر اذکار شروع کریں گے، نہیں، آج ہمیں انہی پر گزارا کرنا پڑے گا۔ جنید بغدادی اور بایزید بستامی رحمہم اللہ تعالی نہیں آئیں گے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب ادھر موجود تھے، حاصل پور والوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، فیض تو حاصل کیا، ان کی صحبت ملی، لیکن جو ذکر کی لذت تھی، جو چاشنی تھی، وہ ہم نہ پا سکے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گیا تو ہر بندہ کہتا تھا کہ ہم نے حضرت کی قدر نہیں کی۔ تو آج بھی اللہ والے موجود ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان کی صحبت سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ والوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی نصیب فرمائے، جو کچھ کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔